إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مکمل دین نازل فرمایا، ایسا دین جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اور اس بات کی اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت دے دی کہ جو شخص دین اسلام پر عمل کرے گا، دین اسلام کے بتائے ہوئے عقائد کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل۔ جو شخص اس بات کی شہادت دے، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈالا گیا وہ کلمہ ہے جو مریم میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پھونکی گئی روح ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت برحق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی
اس کا عمل جو بھی ہو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، عقائد اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اس سلسلے میں اپنے دل میں صحیح عقیدہ رکھنا اور زبان سے اس عقیدے کا اظہار کرنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ کے بندوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کو واضح کیا گیا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے، جاننے سے انکار کرتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام اور مرتبے سے اونچے اٹھا کر نعوذ باللہ رب العالمین کی کچھ صفات آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور اس حدیث شریف میں ان دونوں ہی جماعتوں کا رد کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس بات کی گواہی دے، جس میں ان لوگوں کا رد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ کتاب پاک میں اللہ کا فرمان ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کتاب میں مریم کا ذکر پڑھو، کتاب میں مریم کا ذکر کرو، جب اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر مشرقی جانب نکل پڑی، الگ ہو گئیں، وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر پردے کے ساتھ رہنے لگیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے روح الامین جبریل امین کو ہم نے ان کے پاس بھیجا، اور جبریل آئے تو مکمل انسان کی شکل میں مریم کے پاس آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتے ہوئے رحمان کی حفاظت چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہاں سے نکل جا۔ تو اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے جبریل امین نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاک لڑکا عطا کروں۔ قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، کہنے لگی بھلا مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ،
کبھی کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، آخرکار اللہ کے حکم سے مریم حاملہ ہو گئی۔ کس طریقے سے حاملہ ہوئی؟ قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کمثل آدم، جیسی مثال آدم کی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم سے کہا کہ بن جاؤ تو وہ بن گئے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اللہ کی طرف ڈالا گیا کلمہ ہے، کلمے سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بننے کے لیے کہی۔ کائنات، بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی بات تو ایسی ہے کہ جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن، یہی کلمہ ہے اللہ کا، کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلمہ مریم کی طرف ڈالا، یعنی اس کلمے کی بدولت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، اور اللہ کا کلمہ کن یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اللہ کا کلمہ کن اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور اللہ کا کلمہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اس کلمے سے آپ کا جنم ہوا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کن کہا اور آپ بن گئے۔ آپ اللہ کا کلمہ ہیں، آپ بذات خود اللہ کا کلمہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمے سے، اللہ کے کن کہنے سے آپ کا جنم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بننے کے لیے کہا۔ اسی بات کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نطفے سے پیدا کیا، باپ سے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے ان میں اپنی روح پھونکی، یعنی اپنی طرف سے روح پھونکی، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مریم حاملہ ہو گئی بغیر شوہر کے، بغیر انسان کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کتاب پاک میں اللہ کا فرمان ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جسے اللہ چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے بغیر ماں کے پیدا کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت بار ہوتا ہے کہ پیدائش کے سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، مرد اور عورت کا ملاپ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔
یہ قدرت کاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، اس کے کاموں اور اس کی قدرت کے ساتھ پہچانتے ہیں، انہیں اس میں کچھ بھی ذرہ برابر بھی شک اور تعجب نہیں ہوتا. جو اللہ منی کے قطرے سے عام انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ قادر ہے. جس نے ان انسانوں کو پیدا کیا جن کا وجود ہی نہیں تھا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے حمل کے بعد بچے کی ولادت کے لیے مریم ایک کھجور کے تنے کے پاس آئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کہنے لگی کہ کاش اس سے پہلے میری موت ہو چکی ہوتی اور میں بھلا دی گئی ہوتی. یہ بات مریم نے اس خوف سے کہی کہ اس بچے کے ہونے کے بعد میں لوگوں کے سامنے کس طریقے سے جاؤں گی. بہرحال ولادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے لیے کھانے کا انتظام کیا. کہا گیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے. کھجور کے تنے کو ہلاؤ، پکی ہوئی کھجوریں تم پر گریں گی. کلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو، بچے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. جس چیز سے تم گھبرا رہی ہو کہ اس بچے کو لے کر جب لوگوں کے پاس جاؤں گی تو کیا ہوگا، تو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی انسان نظر آ جائے اور اس بچے کے بارے میں پوچھنے لگے تو اتنا کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور میرا روزہ ایسا ہے کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. ایک پاک دامن باعزت گھرانے کی ایک کنواری خاتون کے ہاتھ میں بچہ آ جائے جس کا معاشرے کے اندر مقام ہے، معاشرے کے اندر مرتبہ ہے، اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی، اس عورت کے لیے اس بچے کو لے کر قوم کا سامنا کرنے سے بڑا اور کیا چیلنج ہو سکتا ہے. گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے جب بچے کو لے کر قوم کے پاس آئے تو تانے کے تیر چاروں طرف سے چلنے لگے. کسی نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہیں بلکہ مریم کے بھائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں تھے. اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی. کیا کہا مریم نے؟ فاشارت الیہ، اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. صبر کے ساتھ جب بچے کی طرف مریم نے اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں سویا ہوا ہے، دودھ پیتے بچے سے بھلا ہم کیسے بات کر سکتے ہیں. قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کر کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلی بات
جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی وہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ توحید کی وضاحت کی کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنے ماں کی پاک دامنی کا اظہار بعد میں آتا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ وبرا بوالدتی، میں اپنے ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں اور یہی بات حق ہے جس بات میں لوگ شک کرتے ہیں۔ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا وہ بھی برباد ہو گئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرنے کی کوشش کی، وہ بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو دو لوگ گمراہ ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے معزز پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، نعوذ باللہ آپ کی ماں مریم کے شان میں گستاخی کی، اور آپ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے بعض بدبختوں نے، یہود نے آپ کو نعوذ باللہ بدکار عورت کا بیٹا قرار دیا، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے نصارہ بھی برباد ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرنے کی غلطی کی۔ ان میں سے بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، وہ تو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں۔ بعض نے نعوذ باللہ حد کر دی، کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بدبختوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ جب کنواری مریم کے لیے بغیر شوہر کے ایک بیٹے کو تسلیم کرنا، جو کہ عورت ماں بنتی ہے، اس کے لیے بغیر شوہر کے لیے، بغیر شوہر کے اپنے لیے بیٹے کا اپنانا اتنا دشوار ہے، لوگوں کے سامنے اتنے بڑے عیب کی بات ہے۔ رحمان جو کہ غنی ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جس کی بیوی نہیں بھلا اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال اتخذ الرحمن ولدا، کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات ان یتفطرن منہ، تم نے اتنی بڑی بات کہی اللہ کی شان میں، اس سے آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ گر جائیں گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ابن مریم کہا جاتا ہے، مریم کے بیٹے، کنواری مریم کے بیٹے۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عقیدے کو اچھی طریقے سے سمجھیں، حالات جیسے بھی ہوں مسلمانوں کو اپنے اس عقیدے کا اظہار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں جب صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جہاں پر مسلمانوں نے پناہ لی تھی وہاں کا بادشاہ نصرانی تھا، جب مسلمانوں سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا گیا تو ایسے سنگین حالات میں جہاں پر عمرو بن عاص اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے یہ دونوں مسلمانوں کو کسی بھی حال میں واپس لانے کے لیے حبشہ پہنچ کر وہاں کے بادشاہ کے پاس مسلمانوں کی برائیاں بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جیسی بات آپ لوگ نہیں کہتے۔ ایسے سنگین حالات میں بھی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا صحیح عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہ پاک مریم کی اولاد ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہادت دے، زبان سے اقرار کرے، دل سے عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے مریم میں ڈالا گیا کلمہ، اللہ کی طرف سے پھونکی گئی روح ہے، اور جنت اور جہنم کو حق مانے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی بھی معاملہ ہو جنت میں داخل کرے گا۔ نصارہ میں سے بہت سارے نصارہ گمراہ ہو گئے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، بڑا کفر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم لوگ کفر کرتے ہو تو سن لو اللہ تبارک و تعالی تم سے بے نیاز ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بندے اس کے ساتھ کفر کریں، اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اور مومنین بھی کفر کو پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ کفریہ کلمات کہتے ہیں، مومنین ان کلمات کے پسندیدہ ہونے کا اظہار بھی نہیں کرتے، علل اعلان کہہ دیتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کا آج یہ حال ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں سے مل جل کر انہیں کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم جہاں پر کام کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہماری کام کی جگہ پر، یا جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر اس کا مالک یا ہمارا کام کرنے والا ساتھی یا ہمارا پڑوسی یا ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اگر نصارہ میں سے ہے اور وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس ماہ کی فلاں تاریخ کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کی مناسبت سے وہ خوشی مناتا ہے، تو مسلمان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی کسی بھی طریقے کی خوشی میں وہ اس کا ساتھ دے یا اس کے ساتھ شرکت کرے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نصارہ کو کرسمس کے دن مبارکبادی دینا یہ حرام ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کسی صلیب کے سجدہ کرنے والے سے یہ کہا جائے کہ تم جو صلیب کو سجدہ کر رہے ہو تمہارا یہ سجدہ مبارک ہو۔ ایک بت پرست کو بت پرستی کی مبارکبادی نہیں دی جا سکتی، صلیب کی عبادت کرنے والے کو صلیب کی مبارکبادی نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے فرماتے ہیں اگر ایسا کرنے والا کفر سے بچ بھی جائے یہ کفر کی حد تک پہنچ جائے گا۔ جا کر آپ کہیں کرسمس مبارک ہو،
یا وہ آپ کو کرسمس کی مبارکبادی دے، اس کے جواب میں آپ بھی اسے مبارکبادی دیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سلم قائلہ من الکفر فہو من المحرمات، اگر ایسا کرنے والا مان لیا جائے کہ کفر سے بچ بھی گیا تو یقیناً یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ ایک آدمی کو شراب پینے پر مبارکبادی دینے سے، ایک آدمی کو حرام کی عورت کے ساتھ، بدکار عورت کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مبارکبادی دینا، کسی کو کوئی حرام کھانے کی مبارکبادی دینا، یہ تو حرام چیزوں میں مبارکبادی دینا ہوا۔ اگر کوئی آدمی کرسمس کی مبارکبادی دیتا ہے تو صرف حرام کی مبارکبادی نہیں دیتا بلکہ کفر کی مبارکبادی دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ معاملات جیسے بھی ہوں اس طریقے کی مبارکبادیوں سے پرہیز کریں۔ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ مجاملت کرتے ہوئے، یعنی کسی کو راضی کرتے ہوئے، کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کسی کی مبارکبادی کو سننے کے بعد صرف دل رکھنے کے لیے، حیا کے طور پر کہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں کچھ نہ کہوں گا تو کیا ہوگا، ایسے حالات میں آدمی کچھ کہہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، حیا کا معاملہ آ گیا، دل رکھنے کا معاملہ آ گیا، کسی بھی طریقے سے مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے عقیدے کو صحیح طور پر ہم سمجھیں، علل اعلان کہہ دیں کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کتنے بار دہرایا گیا؟ یہ ایک بار کہہ کر خاموش رہنے والی بات نہیں ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کو سختی کے ساتھ انکار کرنا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے سے عقیدے کے معاملے میں ایک مسلمان ہرگز کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے واضح فرما دیا کہ اس مناسبت سے کسی بھی طریقے کی مشابہت اختیار کر لینا، ان کے کپڑوں کے جیسے کپڑے پہننا، ان کے کھانوں کے جیسے کھانے بنا لینا، یا وہ لوگ اپنی عید کی مناسبت سے اگر کھیل تماشے کا انتظام کیے ہوئے ہیں، بھلے ہم ٹکٹ دے کر جا کر اس کھیل میں شرکت کر رہے ہوں، کبھی دیہاتوں میں جھولے اولے لگا دیتے ہیں، بچوں کو لے جا کر ہم وہاں پر جھولا جھلا لیں، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے۔ ان کی عید کی مناسبت سے استعمال ہونے والی خاص چیزوں کا بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کے متعلق ہم لوگ مکمل طور پر ہوش و حواس میں رہیں۔ اگر کوئی شخص مبارکبادی دیتا ہے تو ہم واضح انداز میں اس بات کا اقرار کر دیں کہ ہم اسے قابل مبارک بھی نہیں سمجھتے بلکہ ہم اسے کفر سمجھتے ہیں۔ ہمارا رب جس کفر کو پسند نہیں کرتا ہم بھی اس کفر کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے عقیدے کی اللہ حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں وفات عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون